ڈینگی کیا ہے؟ ڈینگی کیسے پھیلتا ہے؟ ڈینگی کی علامات کیا ہیں؟ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے؟ پاکستان میں کراچی سے پشاور تک ڈینگی کے وار جاری۔ آج کل پاکستان میں ڈینگی کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ چاروں صوبوں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہر شہری کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ نون لیگ کے دور حکومت میں بھی ڈینگی کے حملوں میں تیزی آ گئی تھی اور مریضوں سے ہسپتال بھر گئے تھے۔ تاہم اس وقت حکومت کے بروقت اور مؤثر اقدامات کے باعث ڈینگی پر قابو پانے میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ گلیوں بازاروں میں اسپرے کیا گیا اور مسلسل نگرانی کی گئی، تاہم اب کی بار صورتحال مختلف ہے۔ اب تک حکومت وقت کی جانب سے مؤثر اقدامات دکھائی نہیں دیے۔ اگرچہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد آئے روز طویل پریس کانفرنس کرتی ہیں، جن کے ذریعے ڈینگی کی روک تھام کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، تاہم ڈینگی تیزی سے پھیل رہا ہے، جبکہ اس سے اموات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ماضی اور حال کی تقابلی جائزہ نہیں لیں گے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈینگی کی علامات کیا ہیں اور احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی جا سکتی ہیں، اور ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہر شہری کے لیے ڈینگی کی علامات، احتیاطی تدابیر، علاج معالجے اور ماہرین کی آراء کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ سب کچھ حکومت پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ڈینگی کی علامات کے بارے میں غور کیا جائے تو اس کی کئی علامات ہیں، جن میں اچانک تیز بخار، شدید سر درد، آنکھوں کے پیچھے درد، جوڑوں اور مسلز میں شدید تکلیف، تھکاوٹ، قے متلی، جلد پر خارش جو بخار ہونے کے بعد 2 سے 5 دن تک ہوتی ہے، خون کا معمولی اخراج، ناک مسوڑوں سے آسانی سے خراشیں پڑنا قابل ذکر ہیں۔ اکثر اوقات علامات کی شدت معمولی ہوتی ہے اور چھوٹے بچوں اور ایسے افراد جو پہلے ڈینگی سے متاثر نہ ہوئے ہوں، ان میں بیماری کی شدت زیادہ عمر کے بچوں اور بالغ افراد کے مقابلے میں معمولی ہوتی ہے، مگر سنگین مسائل کا خطرہ ہر مریض میں ہو سکتا ہے، جیسے ڈینگی ہیمریج بخار جو بہت تیز بخار کی ایک پیچیدگی ہے، لمفی اور خون کی شریانوں کو نقصان پہنچنا، ناک اور مسوڑوں سے خون بہنا، جگر بڑھ جانا اور گردشی نظام کا فیل ہونا۔ سنگین علامات کے نتیجے میں خون کا اخراج بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اور موت کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ کمزور مدافعتی نظام کے مالک افراد یا دوسری یا کئی بار ڈینگی کا سامنا کرنے والے لوگوں میں ڈینگی ہیمریج بخار کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تمام ڈینگی کی علامات ہیں اور ان کے ظاہر ہونے پر کسی صورت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً اچھے معالج کے پاس جانا چاہیے تاکہ ڈینگی شدید صورتحال اختیار نہ کر جائے۔ اب اگر ڈینگی کی تشخیص کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے علامات ظاہر ہونے پر بلڈ ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ ڈینگی کنفرم ہو جائے۔ سب سے اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ اب ڈینگی انفیکشن کے علاج کے لیے کوئی مخصوص دوا نہیں ہے، تاہم پیراسیٹامول استعمال کی جا سکتی ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسپرین کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایسپرین خون کا اخراج بدتر کر سکتی ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کو آرام اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے رجوع نہ کیا جائے تو ڈینگی کی تشخیص کے بعد مریض کو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو ڈینگی کے حملے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ابھی کوئی ویکسین دستیاب نہیں، تو اپنے تحفظ کے لیے ماسکیٹو ریپیلنٹس استعمال کریں۔ گھر یا دفتر سے باہر ہوں یا 4 دیواری کے اندر گھر سے آستینوں والی قمیض اور پیروں میں جرابیں پہنیں۔ گھر میں اے سی ہو تو اسے چلائیں۔ کھڑکیاں اور دروازوں میں مچھروں کی آمد روکنے کا یقینی عمل اختیار کریں۔ اے سی نہیں ہے تو مچھروں سے بچاؤ کی نیٹ استعمال کریں۔ اس طرح مچھروں کی آبادی کم کرنے کے لیے ان کی فزائش کی روک تھام کی تدابیر پر عمل کریں، جیسے پرانے ٹائروں، گلدان اور دیگر میں پانی اکٹھا نہ ہونے دیں۔ اگر گھر میں کسی کو ڈینگی ہو گیا ہے تو اپنے اور دیگر گھر والوں کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ جس متاثرہ فرد کو جن مچھروں کے کاٹنے سے ڈینگی ہوا ہو، گھر میں دیگر افراد میں بھی اس بیماری کو پھیلا سکتے ہیں۔ ڈینگی کیسے پھیلتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ ڈینگی ہے کیا اور یہ کیسے پھیلتا ہے۔ پاکستان اور پوری دنیا میں ڈینگی پھیلانے والا مچھر ایڈیزا ایجپٹی ہے۔ دھبے دار جلد والا یہ مچھر پاکستان میں مونسون کی بارشوں کے بعد ستمبر سے لے کر دسمبر تک موجود رہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مچھر 10 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر پرورش پاتا ہے
اور اس سے کم یا زیادہ درجہ حرارت میں مر جاتا ہے۔ ڈینگی مادہ مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ نر سے ملاپ کے مادہ کو انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ یہ پروٹین حاصل کرنے کے لیے انسانی خون چوستی ہے، جس سے ڈینگی کا انفیکشن پھیلتا ہے۔ ایڈیزا ایجپٹی مچھر کے انڈوں اور لاروا کی پرورش صاف اور ساکت پانی میں ہوتی ہے، جس کے لیے موافق ماحول عام گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ڈینگی کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ملیریا اور ڈینگی میں فرق اس مرض کا مہلک ہونا ہی ہے، جبکہ اس کے لیے ماسوائے احتیاطی تدابیر کوئی مخصوص علاج موجود نہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ڈینگی کے مرض سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پانی کا جمع نہ ہونے دیا جائے۔ ماہرین کے مطابق عام طور پر لوگوں کی توجہ گندے پانی کی جانب جاتی ہے، لیکن صاف پانی بھی اس مرض کو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ مچھر دانی اور اسپرے کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ یہ مرض ہو جائے تو اس وائرس کو جسم سے ختم ہونے کے لیے 2 سے 3 ہفتوں تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ صفائی کو قائم رکھیں۔ اگر مچھروں کی افزائش کا ماحول ہی ختم کر دیا جائے تو اس مرض کا خاتمہ ممکن ہے، اور ترقی یافتہ ممالک نے اسی طرح اس مرض پر قابو پایا ہے۔ کیا ڈینگی ایک متعدی مرض ہے؟ یہ بات صرف مفروضہ ہے، کیونکہ ڈینگی مچھروں کے ذریعے ہی پھیلتا ہے۔ یہ کسی فرد سے براہ راست نہیں لگ سکتا۔ تاہم اگر کوئی عام مچھر کسی ڈینگی کے مریض کو کاٹے تو اس میں بھی ڈینگی وائرس منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ مچھر ایک ڈینگی مچھر جتنا ہی موذی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈینگی کے مریضوں کو خاص طور پر مچھر دانیوں میں رکھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے لوگوں کو ڈینگی کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوگی، جو کہ ان کے لیے ڈینگی سے بچاؤ میں مدد کرے گی۔